بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ساتھ طبیہ کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم آپ کو ایک چیز کی وضاحت کریں گے، علاج کے ساتھ غذا کیوں ضروری ہے۔ قرآن کریم انسان کے بارے میں کچھ اہم نکات بیان فرماتا ہے، کہتا ہے کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو۔ علاج کے دوران میں عمومی طور پر حکیم نما عطائی ڈسپنسر یا عام طور پر جو علاج و معالجہ سے متعلقین افراد ہیں وہ غذا کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے، لیکن غذا کی علاج میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ خون ہمیشہ غذا سے بنتا ہے، دوا سے نہیں بنتا۔ دوا ایک ایسا سہارا ہے کہ جہاں جسمانی طور پر کوئی عضو، کوئی خلیہ، کوئی خلط اپنے مقام سے بڑھ جائے یا کم ہو جائے۔ روزمرہ کی زندگی میں ہمارے جذبات ہیں، غذا خوراک ہے، بیرونی اثرات ہیں، خوشی غمی ہے، یہ سب کے سب یہ ہماری اندرونی کیفیات پر، اندرونی حالات پر، ہمارا سوچنے کا نظام، کھانے کا نظام، سونے اٹھنے کا نظام، ان سب پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب کوئی خوشی کی خبر ملتی ہے، خواہ کھانے کو جی کرتا ہے۔ اگر کوئی خلاف طبع غمی کی خبر ملتی ہے تو بھوک اڑ جاتی ہے۔ اب جسم بھی وہی ہے، غذا بھی موجود ہے، لیکن جی نہیں کر رہا۔ یعنی جو بیرونی اثرات ہوتے ہیں وہ بھی انسان کو ایسے ہی مجبور کرتے ہیں جیسا کہ وہ خود ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ غذا کے بارے میں جانتے ہیں انہیں ادویات کا کم سے کم سہارا لینا پڑتا ہے۔ ہمارے عام مشاہدات ہیں، مثلا اب دیکھیں، ایک روزمرہ کے معاملات میں ہم بات کر سکتے ہیں، جیسے انتہا درجہ گرمی ہو گئی، پیشاب جلن کے ساتھ آ رہا ہے، حتیٰ کہ اس کے ساتھ خون کی آمیزش بھی ہے، مروڑ لگے ہوئے ہیں، اور آؤ آ رہا ہے، پیٹ میں درد ہے، ہر چیز ہے۔ اب یہاں دوا کی بھی ضرورت پڑتی ہے، انسان بہت تنگ ہوتا ہے۔ اگر آپ ایسے آدمی کو اسی وقت گاجر کا جوس پلا دے، گاجر کھلا دیں، یا اسی وقت آپ گاجر کا مربع کھلا دیں، فوری طور پر فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کو نزلہ زکام ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں، آپ اسے خشک چنے چبا دیں، فوری طور پر اسے راحت محسوس ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو سردی اور ٹھنڈ زیادہ لگ رہی ہے تو آپ اسے السی چبا دیں، اور آپ اسے کوئی ایسی چیز جیسے کشمش ہو گئی، کوئی یہ کھوپرا ہو گیا، یہ چیزیں آپ غذائی طور پر جو ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں، یہ آپ کھلا دیں، اسے فوری طور پر فائدہ ہوگا۔ تو غذا جو ہے، اگر آپ نے اختیار کر لیا یہ طریقہ کہ آپ مریض کو مناسب انداز میں غذا استعمال کروائیں گے، اور آپ اس چیز میں مہارت پیدا کر لیں گے کہ اس مریض کو یہ غذا مناسب ہے۔ مثلا جو آدمی اعصابی تحریک کا شکار ہے اسے آپ عضلاتی ادویات دیں، جو عضلاتی ہے اسے غدی دیں، جو غدی ہے اسے آپ اعصابی دے سکتے ہیں۔ یعنی ایک ایسا سرکل جیسے دوائی دیتے ہیں، ایسے ہی اگر ہم اس جو یہ کیا اسے بولتے ہیں، یہ اسی طریقے سے ہم اس غذائی چارٹ کو اپنا سکتے ہیں۔ مارکیٹ میں بہت سارے موجود ہیں اور اس سے کوئی بھی انکاری نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں، میں نے نا ایک کسی سکھ وید کی ایک ویڈیو دیکھی،
اس نے بڑے پتے کی بات کی. اس نے کہا یار جب جانور بیمار ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سامنے وہ بھی دیہاتی بیٹھے. اس نے کہا جی وہ لیٹ جاتا ہے, کچھ بھی نہیں کھاتا, 2-3 دن تک بس بھوکا پیاسا پڑا رہتا ہے, پھر وہ ٹھیک ہوتا ہے. تو کہتا ہے قدرت ہمیں یہی تو بتا رہی ہے کہ جو ہم نے بلا وجہ ایک چیز ٹھونسی ہے جس کی وجہ سے بدہضمی ہو گئی, قبض ہو گئی, یا کوئی ایسی خلاف طبع علامات پیدا ہو گئی ہیں, آپ بھی کھانا چھوڑ. ہم کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے وہ کھاتا نہیں ہے تو اسے کوئی دلیا بنا کر دے رہا ہے, کوئی سوئیاں بنا کر دے رہا ہے, کوئی رستوش کھلا رہا ہے. یعنی ان کے نزدیک کھانا پینا لازمی ہوتا ہے زندگی کے لیے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا, بلکہ علاج میں جب بالخصوص ہاضمے کی وجہ سے اندرونی طور پر کوئی ایسی علامت پیدا ہو جائے جہاں غذا کا کم ہونا ضروری ہو, وہاں پر غذا چھوڑ دے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم مریضوں کو کھانے پر مجبور مت کرو, اللہ تعالیٰ انہیں کھلاتا اور پلاتا ہے. اب اسے آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ جیسے اب میں کیا بتاؤں. ہاں, پہلے جو گاڑیاں ہوتی تھی نا, موٹر سائیکل ہوتی تھی, وہ اوور ہو جاتی تھی. یعنی پیٹرول زیادہ کاربوریٹر میں آ جاتا تھا, وہ اسٹارٹ نہیں ہوتی تھی. پھر انہیں دھکے لگاتے تھے اور اس کے بعد پھر جو وہ پیٹرول جل جاتا تھا پھر وہ اسٹارٹ ہوتی تھی. اب وہی پیٹرول جس کی بنیاد پہ وہ گاڑی چل رہی ہے, جب زیادہ مقدار میں آ گیا تو اس سے دھکا لگانا پڑ رہا ہے. بعین ہی یہی چیز ہے کہ ہماری جسمانی حیثیت سے جتنی غذا بنتی ہے ہم اس سے زیادہ کھاتے ہیں, اور یہی زیادہ کھانا ہمارے لیے وبال جان بنتا ہے. مثلا اب دیکھیں ہمارا شیڈول کیا ہے. ایک عام آدمی کو 300-400 کیلوریز چاہیے, محنت مشقت والے کے لیے 700-800 لگا لے, بس اتنے, اس سے حد ہے. یہ ایک نارمل انسان کے لیے. اب ہم نے صبح کے وقت پراٹھا کھایا یا 2-3 نان کھائے اور بازار سے لسی پی لی, اور ہم نے کچھ تھوڑا سا حلوہ کھا لیا, کوئی 1-8 پوری کھا لی, 2-4 نان کھا لیے, ایک پیالہ اس کا سری پائے کا کھا لیا. اب ہم کہتے ہیں جناب ہمارا ناشتہ. اب آپ کو پتا ہے کہ اس کی جتنی طاقت ہے وہ آپ نے صرف نہیں کی, وہ اندر ہے. اگر وہ طاقت آپ نے محنت مشقت کے ذریعے سے وہ صرف کر دی تو آپ کے اندر یہ جو طاقت ہے ایک بڑھوتری کا سبب بنے گی, آپ کے جسم کو سہارا دے گی, آپ کو توانائی دے گی, آپ کو تندرستی عطا کرے گی. اگر آپ نے اس کو ہضم نہ کیا, آ کر سو گئے یا آرام سے گاڑی میں بیٹھے وہاں چلے گئے, کوئی محنت مشقت نہ کی, دوپہر کا پھر کھانا آیا, پھر آپ نے وہاں سے کوئی گوشت منگوایا, کوئی کڑھائی منگوائی, وہاں سے پھر کھا لیا. اب یہ جو کھانا صبح کا کھایا ہے اسے کم از کم 8 گھنٹے درکار تھے جسم میں جذب ہونے اور اسے خارج ہونے کے لیے, اگر زیادہ کوئی صحت مند ہو اس کے لیے. اب دوپہر کا کھا لیا, دوپہر میں بھی خوب کھا لیا کیونکہ چٹپٹا تھا. اس کے بعد شام کو پھر آپ نے ایسی مرغن غذا کھائی. اب ہوا کیا کہ آپ کو جو صبح کا کھانا تھا وہی آپ کو کم از کم 24 گھنٹے کے لیے کافی تھا. آپ نے 3 کھانے ایک ہی جیسے کھائے ہیں جو آپ کو 24 گھنٹے کے لیے درکار تھے. اور ایک تو آپ کے جسم کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے, اب 2 یہ کہاں جائیں گے؟ اب ایک چیز ہے, کوئی بھی آپ لگا لے, ایک بٹوائی لگا لے, ایک والٹ لگا لے, اس میں آپ ایک خاص مقدار میں کاغذ کارڈ پیسے رکھ سکتے ہیں. اگر آپ زیادہ ٹھونسیں گے تو اس کا جو حال ہوگا وہ ہوگا. آپ ایسے ہی ہے, کوئی گاڑی ہے اس پر 2 سواری جا سکتی ہے, آپ اس پر 10 لاد دیں گے, اس کا جو حشر ہوگا وہ. اب یہ جو ہمارا جسم کا نظام ہے یہ خاص انداز میں کام کرتا ہے. یہ جب تک کھانے کو ہضم نہیں کر لیتا یہ سکون سے نہیں بیٹھتا. جب
یہ ہضم کر لیتا ہے اور اپنی ضرورت کو پورا کر لیتا ہے، یہ اندر آنتوں میں اسے دھکیل دیتا ہے، اخراج کے لیے یہ تیار ہو جاتا ہے، تو ہمارا معدہ پھر طلب کرتا ہے غذا۔ اگر ہم نے اس عمل سے پہلے کھانا کھا لیا تو جو وہ پہلا کھانا ہے اس کی طرف سے طبیعت اپنی قوت صرف کرنے سے باز آ جائے گی، جو نیا کھانا ہے اس طرف متوجہ ہو جائے گی، اور جو پہلا کھانا ہضم ہونے سے بچ گیا وہ متعفن ہونا شروع ہو جائے گا، اس میں خمیر پیدا ہوگا، وہ گیس کی صورت میں آپ کو پریشان کرے گا، آپ کی نیندیں حرام کر دے گا، آپ کا جینا حرام کر دے گا، آپ کی بھوک ختم کر دے گا، آپ کی چستی اور پھرتی کو ختم کر دے گا، آپ وہ نکال اب ابھی صبح کو ہضم نہیں ہوا، دوپہر کا کھا لیا، دوپہر کا ہضم نہیں ہوا، رات کا کھا لیا اور رات میں کھا کر پھر سو گئے اور پھر صبح اٹھے، مشقت تو کوئی کی نہیں، پھر ایسا ہی کھا لیا، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے پیٹ لٹک جاتے ہیں، جو میدا ہے وہ چیخنے چلانے لگتا ہے، میدا درد کرنے لگتا ہے، پیٹ میں گیس ہونا شروع ہو جاتا ہے، کسل مندی آ جاتی ہے، سستی آ جاتی ہے، کسی کام کو جی نہیں کرتا، بھوک، غذا کی طلب ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر کسی کے پاس کوئی مریض آئے، آپ کوئی بھی دوائی دیں لیکن اس سے غذا کے بارے میں ضرور بتائیں۔ اگر یہ دیکھیں کہ یہ آدمی ایسی غذائیں کھا رہا ہے جو اس کی طبیعت کے موافق نہیں ہے تو اس پہ آپ نظر ثانی کریں، اسے بتائیں کہ یہ غذا چھوڑ دے، اس کا متبادل وہ استعمال کریں۔ مثلا بہت سارے لوگ پرمغز چیز کھاتے ہیں، اب پرمغز چیز میں زیادہ کلوریز ہوتی ہیں، مصفہ چیز کھاتے ہیں ان میں زیادہ کلوریز ہوتی ہیں، زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ اناپ شناپ کھاتے ہیں وہ زیادہ کھاتے ہیں لیکن ان کے اندر غذائیت کم ہوتی ہے، وہ بیچارے غذا کی قلت کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ کثرت کا شکار ہوتے ہیں۔ جو کثرت کا شکار ہوگا وہ بھی بیمار ہے، جو قلت کا شکار ہوگا وہ بھی بیمار ہوگا۔ اب آپ نے سب سے پہلے اس سے پوچھنا ہے آپ نے کیا کھایا ہے، کیا کھاتے ہیں، کیا آپ کا شیڈول ہے۔ جب وہ آدمی بتا دے گا تو پھر آپ اپنے انداز سے دیکھیں گے، اسے جس چیز کی طلب ہوگی، جس چیز کی ضرورت ہوگی آپ وہ اسے متعین کر دیں گے، اور جس چیز سے اسے نقصان پہنچ رہا ہے اس کا پرہیز دے دیں گے۔ مثلا ہم دیکھیں نا، ہمارے ہاں جو بھی کوئی دوائی لینے جاتے ہیں کہتے ہیں چاول نہیں کھانے، گڑ نہیں کھانا، تیل نہیں کھانا، تلی ہوئی چیز نہیں کھانی۔ اب دیکھیں چاول کی الگ تاثیر ہے، گڑ کی الگ تاثیر ہے، تیل کی الگ تاثیر ہے، تلی ہوئی چیز کی الگ تاثیر، وہ سب کو بند کر رہا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں اچھا مثلا کوئی کھانسی وغیرہ کوئی ایسی چیز جوارش املی دیتے، کہتے ہیں کھٹی چیز نہیں کھانی۔ بھائی جوارش املی سے کھٹی چیز اور کون سی ہوگی؟ یعنی یہ کہ ایسا نظام ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کہہ کیا رہے ہیں، مریض کو کیا ہدایات دے رہے ہیں۔ اب عمومی طور پر لوگ اچار بند کر دیتے ہیں اور یہ گوشت بند کر دیتے ہیں، یہ چیزیں بند کر دیتے ہیں۔ بھائی اگر کسی کو عصابیت ہے تو اسے آپ سموسے کھلائیں، آپ اسے برگر، آپ اسے اچار کھلائیں، آپ اسے کھٹا کھلائیں، آپ اسے فروٹ چاٹ کھلائیں، آپ اسے وہ کریں۔ لیکن اگر یہ مریض وصلاتی ہے اسے یہ کھلائیں گے اسے نقصان دے گا، عصابی ہے اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ مریض کے لیے کوئی چیز ثقیل، کوئی چیز خفیف نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت، اگر ایک آدمی ہے وہ عصبیت کا مریض ہے، آپ اسے دودھ پلائیں گے تو اس کے لیے اس سے زیادہ ثقیل اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر ایک عصبیت کا مریض ہے، آپ اسے اگر اچار کھلائیں گے، آپ اسے گوشت کھلائیں گے، تیز مرچ مسالے کھلائیں گے، اس کے لیے وہ اب حیات ہوگا۔ کیوں کہ اس نے جو طبیعت میں بیماری کا سبب بننے والے اثرات ہیں ان کو معتدل کر دینا ہے، صحت کو بحال کر دینا ہے۔ تو اس لیے جب اگر آپ کو غذا کا تعین آ گیا، اگر آپ سے تھوڑی بہت دوا میں مسٹیک بھی ہو جاتی ہے، کوئی کمزوری رہ بھی جاتی ہے اور آپ نے اس کا غذائی نظام ٹھیک کر دیا تو اس سے دوا کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ ایمانداری سے کسی مریض کو، چاہے وہ کچھ بھی ہو،
اسے آپ صرف ٹھیک انداز میں غذائی چارٹ دے دے، دوا مت دے، ہفتے بعد وہ 50% ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اسے دوا دیتے ہی نہیں ہیں لیکن آپ اس کی علامات کو، اس کے اخلاق کی جو صحت مندانہ انداز سے اسے سمجھ گئے اور یہ سمجھ گئے کہ اسے کس چیز کی ضرورت ہے، اس کے مطابق آپ نے اسے غذائی چارٹ بنا دیا، تو اس آدمی کو دوا کی ضرورت نہیں رہے گی۔ لیکن یہ جو طریقہ علاج ہے اس میں معالج کو ملتا کچھ نہیں ہے۔ اب کوئی کیوں دے گا آپ نے نہ تو دوا دی، نہ آپ نے کوئی شربت دیا، نہ گولیاں دی، نہ انجیکشن لگایا، کچھ بھی نہیں کیا، اب وہ مریض آپ کو کیوں دے گا؟ وہ کہتے ہیں 2 باتیں بتائیے چلو۔ تو اس لیے جو دوا ہوتی ہے نا، کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ان دواؤں سے ٹھیک ہوں گے، بلکہ آپ کو جو پیسے دینے ہوتے ہیں نا، اس کے لیے یہ ایک خاص ٹول ہے کہ آپ کو آپ دیکھیں نا، ہسپتال میں جاتے ہیں یا کسی کمپاؤنڈر کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کو بیماری تو کچھ نہیں، پر یہ 2-4 گولیاں لے جائے، یہ طاقت کی گولیاں ہے۔ بھائی کیا طاقت کی گولی؟ یعنی اگر وہ طاقت کی گولیاں نہ دے گا، اسے بیماری بھی کچھ نہیں ملی ہے، تو وہ مریض اسے پیسے کاہے کو دے گا؟ تو اس لیے یہ جو دوا دارو ہے، تو بہتر انداز یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ حجم میں ہوتی ہیں لیکن ان کا کوئی خاص جسم پر اثر نہیں ہوتا، تو آپ کوئی ایسے کیپسول تیار کر لیں، کوئی ایسی دوائیں استعمال کر لیں جنہیں آپ اس مرض کے مطابق دے سکیں، اور انہیں غذا کا تاکیدی حکم کر دیں کہ آپ نے غذا یہ چیز کھانی ہے اور یہ چیز رہنی ہے۔ پھر یہ اسپیسیفک نہیں ہے، بہت ساری چیزیں آپ کلیکشن کر سکتے ہیں۔ مثلا عضلاتی چیز ہے، 20 چیز سے بتا دیں، 20 چیز سے کسے ملتی ہیں؟ بھائی جنہیں میسر ہیں وہ تو 20 بھی کر لیں گے، لیکن عام آدمی کہاں 20 چیزیں کھائے گا، کہاں 20 کھانے کھائے گا؟ اسے تو وہی دال، روٹی، سبزی، آلو، گوبھی، مٹر، یہی چیزیں کھائے گا۔ تو آپ نے جو انداز اختیار کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ دوا کی بھی تحقیق کریں، میں نہیں کہتا کہ نہ کریں، لیکن غذا کی خصوصی طور پر تحقیق کریں کہ آپ اس سے اپنے مریض کے لیے مستقل علاج اور مستقل صحت کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے غذا کی طرف توجہ نہ کی تو آپ سونے کا کشتہ دے دیں، چاندی کا کشتہ دے دیں، آپ انہیں یاقوتیاں گھوٹ کر کھلا دیں، آپ اسے ممسکات کھلا دیں، مغلظات کھلا دیں، 2 مہینے کے بعد وہ پھر اسی جگہ پر آ جائے گا، کیونکہ جو ہمارا جسمانی نظام ہے یہ صرف غذا قبول کرتا ہے، دوا قبول نہیں کرتا۔ دوا تو ایک کہکری طاقت ہے، جیسے کوئی گاڑی پھنس جائے تو کوئی طاقتور چیز لا کر اسے وہاں سے آگے دھکیل دے، پھر وہ اپنے پہیوں پر جاتی ہے۔ اسی طریقے سے طبیعت بھی غذا سے چلتی ہے، دوا سے نہیں چلتی۔ اگر کوئی طاقتور دوا یا کوئی طاقتور چیز یا ہائی پوٹنسی کی دوا اسے آپ دھکا دیتے ہیں، تو دھکا دے کر آپ اسے ایک مقام سے دوسرے مقام تک تو لا سکتے ہیں، اسے سدا کے لیے نہیں چلا سکتے۔ تو یہی چیز غذا، دوا اور علاج کی ہے۔ جو آدمی اس نقطے کو سمجھ جائے گا کہ میں نے مریض کو کھلانا کیا ہے، ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں مریض دوا اخلاص سے کھاتا ہے، پر وقت کھاتا ہے، اس میں ناغہ نہیں کرتا، خوراک نہیں کھاتا، خوراک نہیں کھاتا۔ تو آپ ایسے کریں گے جناب، یہ ایک جو یہ پڑیا ہے نا، آپ 3-4 بادام لیں، 2-4 کالی مرچیں لیں، اسے گھوٹیں اور اسے 1 پاؤ دودھ کے ساتھ یا 1 پاؤ دہی کی لسی کے ساتھ صبح کھائیں گے۔ اگر ایسا نہ کیا تو دوا آپ کو نقصان کر سکتی ہے یا فائدہ نہیں کرے گی۔ اب وہ جو 2-4 بادام ہیں، 2-4 کالی مرچیں ہیں، اور اس میں مشری ملائی ہے، اس میں جو دودھ ملا ہے، اب دوائی اس میں کوئی ملائے نہ ملائے وہ بھی مردے میں جان ڈال دے، ٹھیک ہے؟ تو آپ جب اس انداز سے وہ تعین کریں گے کہ بھائی یہ جو دوا ہے شام کو ½ کلو دودھ کے ساتھ کھانی، اگر آپ نے کہہ دیا نا اچھا یار کھا لیں، کبھی بھی دودھ نہیں پیے گا۔ 100 روپے کا اگر ½ کلو دودھ آتا، آج کل 200 روپے جو دودھ اگر ملے تو کم از کم 200 روپے ملتا ہے، تو آپ 100 روپے کا اس سے دودھ بتاتے ہیں، وہ نہیں پیے گا۔
آپ کہیں گے کہ اگر آپ نے یہ دودھ کے ساتھ نہ کھائی تو اس دوائی کا فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو نقصان کر سکتی ہے، آپ کو اندر یہ تکلیف پہنچا سکتی ہے، تو وہ دودھ کے ساتھ کھا لے گا۔ ہم نے یہ طریقہ آزمایا ہے اور کرتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی غذائی قلت کا شکار ہے تو اس کے لیے جو دوا کا شیڈول بناتے ہیں اس میں مناسب غذائیں ایسی رکھ دیتے ہیں کہ جو اس کی ضرورت کو پورا کرے۔ چاہے آپ ایک التہاب والے کو آپ صرف ملٹھی پیس کر دے دیں، لیکن آپ نے اس سے کہا کہ صبح کے وقت آپ نے گاجر کا مربع کھانا ہے، 2-3 بادام گھوٹ کر اس میں کالی مرچ ڈال کر، اور ساتھ میں جو ہے نا یہ چیز کھانی ہے، یا پھر آپ نے ایسے کرنا ہے کہ یہ ترکٹا ہے، یعنی فلفل دراز، فلفل شاہ، سنڈ ہے، اسے پیس کر آپ کہتے ہیں کہ جناب اسے آپ نے 1 چمچ اس میں مکھن میں ملا کر کھانا ہے۔ اس سے جو ہارمونز کی پرابلم ہوتی ہے، اس سے جو ہارمونز کی پرابلم ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، نلوں کا درد ختم ہو جاتا ہے، آدمی کی خشکی ختم ہو جاتی ہے، آدمی میں کشادگی پیدا ہو جاتی ہے، ہاتھ پاؤں کی جکڑن ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہی کالی مرچ ہے، اگر آپ اسے ویسے ہی دیں گے تو وہ نہیں کھائے گا، آپ کہیں گے جناب اس سے یہ کھانا ہے، یا پھر آپ ایسے کریں دوا اسے دیں، اسے کہ 3-4 کالی مرچیں، 2-3 بادام یہ رگڑ کر تھوڑا سا اس میں گاجر کا مربع ملا کر یہ آپ چمچ سے کھائیں، اوپر سے دودھ پی لیں اور پھر ساتھ میں یہ کیپسول بھی کھا لیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ مریض کو کیسے فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ ایک ڈھنگ ہے علاج کرنے کا جس سے مریض کی ضرورت پوری ہوتی ہے، معالج کی عزت برقرار رہتی ہے اور اس کی شہرت بڑھتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کا یہ دیا ہوا نظام ہے اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔